سبحان اللہ ماشاء اللہ والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے اس قادر مطلق جل جلالہ دی پاک بارگاہ کے اندر مولا کریم دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی ہر خطا تو محفوظ فرمائے، خصوصاً نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی،
دعا ہے اللہ رب العالمین اس معراج شریف کی محفل کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جنہاں دوستاں نے محفل شریف دے لنگر دے اندر حصہ ملایا، اللہ انہاں دی خدمت قبول فرمائے۔ اور بالخصوص دعا کرنے جڑے دوست احباب دور دراز تو تشریف لے کے آئے ہیں، جس طرح میں شرکت فرمائی، اللہ اپنے محبوب دی معراج دا صدقہ سب دی یہ حاضری قبول فرمائے۔ اور میں بالخصوص دعا کرنا جنہاں نے اس مسجد شریف واسطے اس ساؤنڈ لیول دیتا ہے، بابا حاجی صفدر علی بھٹی صاحب مرحوم، اللہ انہاں دی قبر دے تے ہزارہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ مسجد کے اندر ایک چراغ بھی جلا دینا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ دا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں چن لے رہے۔ اور تسا دوستاں نے محنت فرمائی اور اس مسجد کی خدمت کرتے ہوئے اللہ نے اس مسجد نو تواڈے واسطے ایک بخشش کا سبب بنایا ہے۔ دعا کرنے اللہ رب العالمین ساری محفل قبول فرمائے۔ قرآن بولو سبحان اللہ۔ معراج شریف کا ایک کلام سناواں گا، اس تو بعد اپنا خطاب شروع کراں گا۔ پہلے میں عرض کرنا چاہنا یہ رات ہزار راتاں نالوں بہتر ہے، اور اگلے دن کا جڑا روز ہے معراج شریف کے دن کا، حدیث پاک مفسرین کرام اپنی تفسیراں میں لکھ گیا ہے، فرمایا یہ ثواب ہزار روزے نالوں بہتر ہے، نفلی روزے جڑے نے، یہ 1000 سال کے روزے نفلی رکھو ایک پاسے، ایک دن کا ثواب ایک پاسے، یہ عظمت علی رات ہے، ایک ایک گھڑی بیٹھنا بھی ساڈے واسطے بہت بڑی سعادت ہے۔ کلام سماعت فرماؤ انشاءاللہ، ذوق آئے گا۔ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب
طور پر موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، پر سامنے یوں بیٹھ کر جلوہ دکھانا اور ہے۔ دور تے جا کے کوہ دور تے جا کے موسیٰ رو کر اللہ رب عالمین مینوں اپنا دیدار کرا، یا آواز آوے لن ترانی تو ہرگز مینوں ویکھ نہیں سکدا۔ یہ نہیں فرمایا مینوں کوئی نہیں ویکھ سکدا، نا بے شک فرمایا مینوں ہرگز تو نہیں ویکھ سکدا۔ اچھا پھر یہی کلام وچ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور تے جلوہ چا ویکھن تے ویکھ نہ سکن۔ میں کہ بیان کروں گا انشاءاللہ، کلام پورا سنا لو، ذرا کرن بولو سبحان اللہ۔ سامنے یوں بیٹھ کر جلوہ دکھانا اور ہے، اے سوالے چل مجھے اب تو ہی ان کے روبرو، اپنے منہ سے داستانیں اپنی سنانا اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے سونے حبیبہ تو میرے ویکھ کے تے پھر جا کے ساری گل سنا دے۔ سبحان اللہ واق میں دیکھ کے آیا، رضا کرن بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ حضرات گرامی، معراج دی گل شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ سوڑیا تو مینوں ویکھ لے، میرا دیدار کر لے، پھر جا کے دس۔ مثال دے کے مسئلہ سمجھانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پوچھا جناب تسا رب نو ویکھیا؟ انہاں فرمایا میں ویکھیا نہیں، میں حضرت موسیٰ کو سنیا ہے۔ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام آئے، پوچھا گیا سرکار تسا رب نو ویکھیا آمنے سامنے؟ فرمایا نہیں، میں حضرت یوسف کو سنیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو پوچھا، فرمایا میں حضرت یعقوب کو سنیا ہے۔ اے چلدیا چلدیا حضرت آدم تک پہنچ گئے۔ اے پیارے آدم، کیا تسا اللہ دا دیدار کیتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں حضرت جبرائیل کو سنیا ہے۔ حضرت جبرائیل تو پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام تسا اپنے رب نو ویکھیا ہے؟ فرمایا نا نا میں ویکھیا نہیں، میں سنیا ہے۔ فرمایا کیدے کولوں؟ فرمایا ایک کالی کملی والا جہدا نام جڑا عرب دا راہی ہے، جہدی آمد مکے وچ ہے، جہدا وصال مدینے وچ ہے، وہ اللہ دا حبیب پاک محمد جدو تشریف لے کے آئے، ایک رات دی قسمت وچ آئی جس رات نو معراج آکھدے نے۔ میں انہاں کولوں سنیا، انہاں فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھ کے آیا ہوں۔ دوستان گرامی، معراج والی رات زیادہ شور تے نہیں؟ نہیں صحیح دسیا صحیح ہے آواز زیادہ شور ہوتی آواز کم بھی کر سکتے ہیں، ہیں مثالیں۔ رضا کنال بولو سبحان اللہ۔ معراج والی رات اللہ نے فرمایا جبرائیل جی مولا رب جلیل پہلے آسمان دے لکھ دے۔ یا مولا کی لکھاں؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ یا اللہ نے قرآن دی آیت ہے کی کر جبرائیل بولو نا، پہلے آسمان دے لکھ دے۔ سبحان اللہ یا مولا اے کیے؟ فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے، لوگ جدوں محفلہ کرتے ہیں، مثال تم دے کسی دی آمد ہوتی ہے، اس دی آمد دے اتے لائٹنگ کر دیں، چراغ جلا دیں، روشنائی کر دیں، جی حضرت صاحب آ رہے ہیں، یا شاہ صاحب، پیر صاحب، سید صاحب آ رہے ہیں،
انہاں دی آمد وچ اساں خوشی منانے ہاں تے اساں لکھائی بھی کر دینے ہاں جب سرکار دی آمد دا مہینہ ہوندا ہے اساں گلیاں محلیاں وچ لکھ دینے ہاں حضور دی شان دے اندر قصیدے لکھ دینے ہاں نعتاں لکھ دینے ہاں اللہ نے فرمایا یہ اپنی شان نال میرے محبوب دا جلسہ کر دینے میں اپنی شان نال اپنے محبوب دا جلسہ کرنا ہے اللہ فرماؤں ہے اے جبرائیل پہلے آسمان دے لکھ دے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ فرمایا دوسرے آسمان دے لکھ دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا تیسرے آسمان دے لکھ دے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے جبرائیل تیسرے آسمان دے لکھ دے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ اللہ فرماؤں دے اے پیارے حبیب اے پیارے جبرائیل چوتھے پنجویں آسمان دے لکھ دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ نے فرمایا پیارے جبرائیل چھٹے آسمان دے لکھ دے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ دا پیارا فرشتہ جبرائیل لکھ رہا ہے ہڑ باری آئی حضرت جبرائیل دی ستویں آسمان دے اللہ نے فرمایا لکھ دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اے جبرائیل ویا جبریل زد من ضوء الشمس على ضوء القمر من ضوء القمر على نور الكواكب اے جبرائیل اج رات شمس و قمر ستارے روشن فرما دے یا مولا فقال یا ربی اقرب قیام الساعة قال لا ولكن لنا لیلۃ ما یتیم ابی طالب السرہ فرمایا یا مولا کیا قیامت قریب آ گئی ہے اللہ نے فرمایا قیامت نہیں آ رہی اے پیارے جبرائیل اے او رات ہے اس رات نو طالب مطلوب نو ملے گا کی مطلب اللہ اپنے محبوب نال ملاقات فرمان والا ہے اللہ اکبر کبیرہ اگے فرمایا جبرائیل فرما دے پھر اللہ تعالی دا حکم ہویا اے جبرائیل عرش بھی سجا دے فرش بھی سجا دے ساری کائنات نو سجا دے حضرت عثمان غنی فرماؤں دے نے معراج والی رات ایک گل سمجھن والی ہے معراج والی رات میں ستا پیا سا اچانک میری آنکھ کھلی میں کی ویکھنا فرأیت الدنیا بدا مثل النہار فرأتہ ان اصرخ بالناس قامت القیامہ فرمایا میں نے ویکھیا ساری دنیا روشن ہو گئی ہے کس طرح فرمایا جس طرح دن ہوتا ہے ساری دنیا دن کی طرح روشن ہے میں شور مچان لگیا لوگوں نے آکھا لوگو قیامت آ گئی ہے فرمایا پھر
یا ابن عفان فقدر قل محبوب الہ حبیب، فرمایا آواز آئی اے عثمان رولا نہ پاویں، شور نہ مچاویں، اج محبوب نو محب دے ملن دی رات آ گئی ہے، آواز نہ کٹی، یہ رات بڑی قسمتانی رات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جبرائیل جی مولا رب جلیل تیاری کر، میرے محبوب نو لے کے آ۔ جبرائیل فرما دے پھر میرے رب دا حکم ہویا جبرائیل سب تو پہلے جنت میں جاویں، کتے جاویں؟ جڑا نہ بولیا اللہ انہوں ہونی لے جائے جنت تے جانا ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ دا حکم ہے جبرائیل پہلے جنت تے جاویں، اتھے سونا تے خوبصورت براق لے کے میرے محبوب واسطے جاویں۔ حضرت جبرائیل فرما دے میں جنت وچ گیا، میں ویکھیا سارے براق سونے نے، سارے سونے نے، کینوں لے جاواں؟ ہر براق دے متھے دے اوتے لکھیا یا اللہ یا محمد الرسول اللہ، ہر پیشانی تے لکھیا ہوا ہے۔ فرماؤندے نے جبرائیل فرماؤندے میں کی ویکھیا ایک نکر دے اندر براق ہے جڑا لاگر ہے، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، رو رہے ہیں۔ میں پوچھا جناب تانوں کی ہویا ہے؟ اج تے خوشیاں دی رات ہے، سارے خوشی منا رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ آندا میں سونا کوئی نہیں، اللہ میں سونا نہیں ہے گا، کی پتہ مینوں سواری واسطے قبول کیتا جاندا یا نہیں، میرے نالوں کئی اعلیٰ درجے کئی خوبصورت کھڑے نے۔ وہ کہن لگیا پیر باہو اپنی زبان وچ بیان فرما دے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ براق کہن لگیا نام پاک نام سیر شٹاکی نام سر سیاہی ہو نام تولا نام ماشا ات گل رتیاں تے آئی ہو رتی ہوواں وچ رتیاں تلاں تے میں رتیاں دے وچ ناہی ہو پورا تول ادوں ہو سی باہو جدوں ملیا فضل الہی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا کیوں رونا ہے؟ آندا سوڑیا کمزور جو ہیں، اسا غریب جو ہیں، کی پتہ سونا ساڑھے تے کرم فرماتا یا کوئی نہ۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میرا نبی امیراں دا بھی نبی بن کے آیا ہے، غریباں دا بھی نبی بن کے آیا ہے، عرش والیاں دا بھی نبی بن کے آیا ہے، فرش والیاں دا بھی نبی بن کے آیا ہے، مشرق والیاں دا بھی نبی بن کے آیا ہے، مغرب والیاں دا بھی نبی بن کے آیا ہے، شمال والیاں دا بھی نبی
وچ محبت ہے اساں غریبی نہیں ویکھدے اساں اندر دی محبت ویکھنے ہاں جبرائیل اینو میرے محبوب دی سواری واسطے لے جاؤ حضرت جبرائیل فرماندے آؤ جی چلیے براق واسطے لے گئے ہن براق باہر کھڑا کیتا حضرت جبرائیل نو حکم ہویا اے جبرائیل اپنے نال میکائیل نو بھی لے لے اسرافیل نو بھی لے لے تے انہاں نال 70 ہزار فرشتیاں نو لے لے تے چلا جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ میرے حبیب نو لے کے آ جا رضا نال بولو سبحان اللہ میرے حبیب نو لے کے آ جا جبرائیل فرماندے پہلے مینوں رب نے فرمایا اے جبرائیل جدوں مکے دی وادی وچ جاویں ویکھی کو جاگدا نہ ہوئے یا مولا جاگدا تے کوئی نہیں پر ایک جاگ دیے کون جاگ دیے ام ہانی جاگ دیے جڑی مولا علی سرکار دی ہمشیرہ ہے حضور دی چاچا داد بہن مولا تعالیٰ نے فرمایا پیارے جبرائیل ٹھنڈی تے میٹھی ہوا چلا دے ٹھنڈی تے میٹھی ہوا چلائی بی بی پاک نیندر آ گئی آپ پہرا دے رہی ہیں سب حضور دی بارگاہ وچ حجرے دے سامنے ٹھنڈی تے میٹھی ہوا چلی نیندر آ گئی یا مولا دروازہ بند دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے جبرائیل میں تینوں 600 پراں دا مالک بنایا ہے کنے پر 600 پر عطا فرمائے نے جے تو ایک پر پھیلاویں ایک پاسا کائنات کا کجیا جا سکتا ہے مشرق مغرب اس پرا نال کج سکتا ہے جبرائیل اے جبرائیل اس حجرے دی چھت تے اتوں چلا جا دستک نہ دیوی کدے بے ادبی ہو جائے گی توجہ فرمانا جبرائیل اندر داخل ہو گئے یا مولا تیرا حبیب تے آرام فرمائے تیرا حبیب تے عرض کیتی یا مولا تسا رات نو کدی ستے نہیں سبحان اللہ اج کیوں آرام فرما رہے ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ دسیا لوگو یہی تے دسنا چاہنا جدو یار ستا ہوئے یار نو یار جگاوے جدو یار ستا ہوئے یار نو یار جگاوے کیڑا لطف ہوندا ہے توجہ فرمانا محبوب خدا رام فرمانے جبرائیل آ گئے یا مولا تیرا محبوب تے آرام فرمائے آواز آئی ساری گلاں کتاب وچ نے آواز آئی پیارے حق اے جبرائیل اٹھائی نہ اے نہ کی سنیا یا مولا پھر کہاں کی فرمایا تے ہونٹ بڑھائے نے کافور دے سبحان اللہ تے ہونٹ کافور دے نے میرے محبوب دے قدماں نو چم لے قدماں نو جدوں چومیا ہے جبرائیل تو پوچھیا اے جبرائیل تو جنت وچ بھی گیا ہے ساری کائنات پھریا ہے کدی تینوں ایڈا لطف ملیا ہے جبرائیل فرماندے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا صدقے جاؤں جبرائیل علیہ السلام نے قدم چومے حضور نے فرمایا کون کی فرمایا کون عرض کی تھی جبرائیل پھر حضور فرمایا کون جبرائیل 3 دفعہ حضور نے پوچھا کیوں پوچھا حضور دسنا چاہتے سن جڑے لوگ آخر نے جبرائیل حضور دا استاد ہے اور انہوں سمجھ آ جاوے ایک قدم استاد نہیں چمدے ہمیشہ قدم خادم چمدے نے جدو حضور اٹھے حضور نے فرمایا جبرائیل خیر اج کیویں آیا ہے اللہ ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ رب تواڈی دیدار دا مشتاق ہے تواڈی ملاقات
اشتیاق رکھدا ہے، شوق رکھدا ہے۔ جبرائیل نے قدم چومے، حضور نے فرمایا جبرائیل کیویں آئے؟ عرض کی جبریل قدمان چوم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کی جبریل قدمان چوم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ جدوں تک تساں سارے نہیں پڑھو گے میں آگے نہیں جاواں گا۔ عرض کی جبریل قدمان چوم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کی جبریل قدمان چوم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری لئی ہے براق لایا، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔ جب مسجد اقصی پہنچے محمد پیارے، تا آدم نے فرمان نبیاں نو کیتا، صفاں سیدھیاں کر لو امام آ گیا ہے۔ صفاں سیدھیاں کر لو امام آ گیا ہے۔ عرض کی جبریل قدمان چوم کے اٹھو آقا رب دا شیر ایسا سنو آ گیا ہے۔ بڑا لطف ملتا ہے۔ ایک بار تسا سارے پڑھ۔ عرض کی جبریل قدمان چوم کے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری لئی ہے براق لایا، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔ جد مسجد اقصی پہنچے محمد پیارے، تا آدم نے فرمان نبیاں نو کیتا، صفاں سیدھیاں کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک نبی فرماندے مینوں کعبے دے صحن وچ لے گئے۔ کتے لے گئے؟ کعبے دے صحن وچ لے گئے۔ میرا سینہ کھول دیتا، سینہ کھول دیتا، میرا دل باہر کڈیا، تھال دے اندر رکھیا۔ اس دل مبارک نو آب زمزم نال دھوتا۔ کیوں دھوتا؟ تاکہ یہی پانی دوبارہ ہر پاسے پھیل جائے، جیڑا بھی پیوے میرے محبوب دے دل دی برکت والا پانی پیوے۔ اس واسطے حقیقت ہے محبوب دے دل مبارک دا پانی ایڈی شان والا ہے، جیڑا بھی پیندا ہے اللہ نو شفا عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماندے حضور فرماندے کی کیتا؟ دل مبارک چیریا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور دا دل شریف باہر کڈیا، پھر جسم شریف اومی ہو گیا، پھر بند کر دیتا۔ حضور فرماندے حضور دولہا بنایا گیا، اس رات دولہا بنایا گیا۔ تساں اے دسو جڑا نبی پہلے ہی سونا ہوئے تے پھر انہوں دولہا بنایا جاوے، اس کو دے حسن دا کیا عالم ہو سی۔ ہاں میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا۔ عام ایک دنیا دی فطرت ہے، یہ دنیا دی فطرت ہے کہ کوئی دولہا کسی نے بنا بھی ہے نا، بندہ یاد رکھنا دولہا زندگی میں 2 دفعہ بنتا۔ کتنی دفعہ؟ ایک اس وقت بنایا جاتا ہے جدوں وہ ویاہ کیتا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے۔ بڑی عقیدے کی گل ہے سمجھنا۔
اس وقت انہیں دولہا بنایا جاتا ہے، سر تے سیری بھی سجانے ہوں، سونا لباس بھی پوانے ہوں۔ ایک دولہا اس وقت بنانے ہیں جو سہر لا کے پاک محمد دا غلام محمد دی زیارت واسطے جاتے ہیں۔ اللہ اچھا جڑا دنیا تے دولہا بنتا ہے نا، اگر جوانی ہوئے پاک چہرے تے نور آ جاتا ہے۔ بے شک ورنہ حمام تے لے جاؤ تے انہوں آکھو جناب دی تیاری کراؤ، اندر جی کریمہ دے ڈبے سارے ختم ہو گئے، تیرے چہرے تے حسن نہیں آ رہا ہے، تو مطلب ہے تیرا قصور نہیں، یہ سارا قصور ہے یہ، کیونکہ انہوں پوچھو مکالا کی بندہ ہے۔ رضا اپنا بول سبحان اللہ، غلط نہیں گا، ٹھیک ہے۔ یہ جوانی ہوئے پاک، جوانی پاک گزارے، بے شک جوان رہ کے پتہ نہ ہوئے جوان آنے کے، بے شک ہاں یہ جوانی پاک ہوئے۔ پھر جب لے کے جاؤ نا نہیں کرتے آتا جناب دی تیاری کرونی ہے، یہ چہرے تے پہلے محمد دی غلامی دا نور چکمک چکمک چکمک۔ ایک دل ہے، ایک او دل ہے جدو پھٹے دے انہوں لٹا کے غسل کرانے، پھر اسا چٹا لباس چٹی پوشاک پانے، پھر جیسے سر تے سجانے، پھر انہوں دولہا بنا کے تے قبر وچ لے جانے۔ جی عقیدہ ہویا سچا، جی ہویا عقیدہ پاک، او دے چہرے تے محمد دی غلامی والا رنگ چڑھ جائے گا۔ جی ہویا بد عقیدہ، ماذ اللہ سار زندگی حضور دی آل نو بھونکدا ہے، سرکار دے صحابہ دے نال بد کلامی اور حضور دے صحابہ نو برا بھلا آکھدا ہے، حضور دے بارے غیر غلط الفاظ بولدا ہے، جدو مرے گا تا چہرہ ویکھن والا نہیں ہوئے گا، ان بند صندوق کے بلکہ بند کر دیتے ہیں، آنا یہ انہوں دا منہ نہیں ویکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے بند کر دیں کیونکہ یہ میت ہے کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ جی عقیدہ ہوئے پاک سچا تے سچا، پھر اللہ دا چہرے تے نور آ جاتا اللہ والوں۔ خیر ہوں حضور نے سونا، حضور فرماتے ہیں میں دولہا بنایا گیا، دولہا بنا کے تے سرکار فرماتے ہیں میں براق وال لے جایا گیا، تے سرکار دولہے جو تو بڑے نا، انہوں دی شان دے اندر ایک کلام میں پڑھ رہا شیر، ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ۔ کہ سرکار دا چہرہ کہندا سی، نوری چہرہ تاہا پیشانی، نوری چہرہ تاہا پیشانی، ساری دنیا جیندی دیوانی، ساری دنیا جیندی دیوانی، اساں سنیا ہے او مکے آیا ہے، نوری چہرہ تاہا پیشانی، نوری چہرہ تاہا پیشانی، ساری دنیا جیندی دیوانی، حلیمہ سونے دے لب چمدی، کدی او زلفاں دے پب چمدی، کدی چمدی بدن نورانی، نوری چہرہ تاہا پیشانی، ساری دنیا جیندی دیوانی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور فرماندے مینوں براق وال لے جایا گیا، سرکار فرماندے جدوں میں براق دے بیٹھن لگیا، براق وجد وچ آ گیا، براق سی ناخر، براق انج ہوندا ہے جے بجلی ہوندی ہے، براق لفظ براق کا مطلب بھی برق، برق مانا بجلی، براق جمع ہے، توجہ فرمانا۔ حضور فرماتے ہیں انہوں براق وال لے جایا گیا،
سرکار جب براق تے بیٹھن لگے نا تے براق نچ لیا خوشی کے اندر نچ لیا تے حضرت جبرائیل نے فرمایا تیرے پتہ ہے تیرے کول کون کھڑے جنہاں دی انتظار 1.25 لاکھ نبی رستیاں وچ کھڑے تو انہاں دے اگے کر رہے روایات میں چاہتے ہیں بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے آپ پوچھا گیا کہ حضور جڑا واقعہ معراج کا بیان ہوا ہے اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ براق اونچا ہو گیا سرکار جب چڑھن لگے تے اگے حضور غوث عالم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی روح مبارک پیش کی تھی سرکار نے آپ دی پشت مبارک دے تے قدم رکھیا کان مبارک دے قدم رکھ کے تے سوار ہو گئے فرمایا عبد القادر تیری پشت تے ساڈا قدم ہے تمام ولیاں دے کندھے دے اوتے تیرا قدم ہے سبحان اللہ اور او براق سی نا خوشی دے اندر بچلیا تے خوشی میرا ایمان یہ آخر نے آخیا ہوئے گا مہربان سلطان ذیشان وڈے کرم کمائل بھلا ہوئی ککھاں وچ رلدے سن بخت میرے ککھوں لکھ بڑائی بھلا ہوئی کلر شور زمین چ مہربانا بوٹے کرما دے لائنی بھلا ہوئی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے عیباں تے پائنی بھلا ہوئی کچھ مصرے تے اس براق نے کچھ مصرے ساڈے واسطے نے جڑے آخر وچ بیان کر گیا اللہ اکبر کبیرہ خدا دے بندیاں براق تے نبی بیٹھے نے تشریف لے کے جا رہے ہیں ایک مقام آئے جبرائیل عرض کر دے یا رسول اللہ ایتھے تساں دو نفل ادا فرماؤ حضور فرما دیں اے جبرائیل ایک کیڑی تھاں ہے یا مولا یا رسول اللہ یہ وہ تھاں ہے جتے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی ہے جتے آپ تشریف لے کے آئے اگے تشریف لے کے گئے جبرائیل عرض کر دیں یا رسول اللہ ایتھے دو نفل ادا فرماؤ حضور نے فرمایا جبرائیل ایک کیڑی تھاں ہے یا رسول اللہ یہ وہ تھاں ہے جتھے موسیٰ علیہ السلام کھڑو کے اللہ نال کلام کردے سن اگے تشریف لے کے گئے مدینہ آیا یا رسول اللہ ایتھے تساں دو نفل ادا فرماؤ حضور نے فرمایا جبرائیل ایک کیڑی تھاں ہے یا رسول اللہ یہ وہ تھاں ہے جتھاں تساں ہجرت فرما کے تشریف لے آؤ گے ایتھے برکت والے قدم فرما کے پھر اگے تشریف لے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ حضور نے دو نفل ادا فرمائے اگے گئے ایک پاس میں آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا اولو السلام علیک یا آخرو الصلاۃ والسلام علیک یا حاشرو حضور نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ سن یا رسول اللہ جنہیں آنکھیں الصلاۃ والسلام علیک یا اولو وہ حضرت ابراہیم خلیل سن
جن آخر الصلاۃ والسلام علیک یا آخرو، حضرت موسیٰ کلیم سن، پہلے خلیل اللہ سن پھر کلیم اللہ سن، جنہ تو آخر الصلاۃ والسلام علیک یا حاشرو، وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ سن۔ اول دا مطلب ہے سارے تو پہلے آن والا، آخر دا مطلب ہے جڑا سب تو پہلے سب تو آخر آیا، حاشر دا مطلب ہے جنہیں سب نو جا کے مسجد اقصی وچ جمع فرمایا، حاشر دا مطلب ہے جمع فرمانے والا۔ ہن حضور تشریف لے کے گئے اگے، ایک خوشبو آئی ٹھنڈی تے میٹھی۔ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ کیڑی شے دی خوشبو ہے؟ یا رسول اللہ ایک بی بی سی۔ حضور نے کی فرمایا ایک خوشبو کیڑی شے دی ہے؟ یا رسول اللہ ایک بی بی سی جڑی فرعون دے گھر خدمت کرتی سی، فرعون دی اور فرعون دی بچی، فرعون دی بیٹی دی خدمت کرتی سی۔ سونیا ایک دن او بی بی فرعون دی بیٹی دے سر وچ کنگا پھیر رہی سی، کنگا زمین تے ڈگ پیا، بی بی دی زبان وچوں بے سخت آواز نہ نکلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جویں آج بھی بیویاں پڑھدی ہیں کوئی کام کرن نا تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدی ہیں، بے شک توجہ فرمانا۔ اور دور جڑے اچھے سن گزر گئے، حضور نے فرمایا جویں جویں زمانہ گزرتا جائے گا نا، وہ قرب قیامت کا زمانہ یہ ہوئے گا کہ وہ عذاب ودتے جان گے، فتنے ودتے جان گے۔ پچھلا دور بہتر ہے تواڈے اگلے دور نالوں۔ حضور فرمایا پہلے بیبیاں سن نا جڑا بھی کام کردیاں سن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدیاں سن، درود شریف پڑھنا، رب دے قرآن دی تلاوت کرنی، یہ گل بڑی ضروری ہے سمجھنا۔ بلکہ میں ویکھیا ہے ساڈی بیبیاں ساڈیاں وڈیریاں یہ گزر گئی، جدو لسی رڑکدیاں سن نا صبح صبح اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دی ضرب لانی، ذکر کرنا، تے وہی لسی پلانی پھر پتراں تے پھر پتر شیر ربانی جمدے سن یا داتا علی حجویری بنتے سن، جنہ دیا ماما ذکر خدا نال تے صدقے یا رسول اللہ دی لوری دے نا تے انہاں دے بچے پھر انج دے بنتے۔ اللہ نیک بیبیاں ہوں تے اولادہ بھی نیک ہوتی ہیں۔ پہلے بیبیاں کی کردیاں سن فجر دی نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت کرنی، پھر کام نو ہاتھ لانا۔ ہن تے وقت آ گیا اٹھدیاں 10 بجے لنگر شریف دے ٹائم، تاکہ لنگر باہروں آوے، گھر نہیں پکانا، باہروں لنگر آوے تے وہ تناول فرما کے تے پھر آرام فرمانا۔ یہ بھی ہوتا ہے نا جی، کیونکہ تساں تے ماشاءاللہ اس پاک ملک چ رہندے ہو، تمہیں تے پتہ ہی نہیں۔ میں باہر دے ملک والے بندیاں دی گل کر رہا ہوں، ذرا نال بولو سبحان اللہ، کیونکہ اتنے نیک لوگ رہندے۔ اچھا پہلے بیبیاں انج ہوندیاں سن کہ چادر باندھیاں سن تے انہاں دا منہ غیر بندہ نہیں ویکھدا سی، ایویں نا بہنا بولو گے تے یا پھر پتہ چلے گا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی آپس میں بیٹھے باہر بندے کوئی نہیں آئے، بارڈر تے پرلی سائڈ تو نہیں ہے، اپنی گل کر رہے ہیں تے آپس میں بیٹھا، ذرا میرے نال بولنا تساں، جیڑی گل غلط ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا جی بھی تو غلط ہے، غلط کہہ رہے ہیں، جیڑی گل ٹھیک ہوئے تے پھر بولنی۔ پہلے بیبیاں ہوندیاں سن چہرہ چھپا کے رکھدیاں سن، ہن وقت آنیاں چھپاندی ہی نہیں، جی میں چھپا لیا تو میرا حسن کون دیکھے گا؟ معراج دی رات پاک نبی تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضور فرماندے میں ویکھیا ہے ایک ایسی قوم ہے وہ جو ایسی عورتاں نے جنہاں دے سر دے بال کوئی نہیں، چمڑے دے نال سارا کھوکھلا ہے، دماغ نظر آ رہا ہے، ہونٹ کٹے گئے نے، ہونٹ کٹے گئے نے، اکھاں باہر کڈیاں گئیاں نے، کان کٹے ہوئے نے،
حضور نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ نے کیڑیاں عورتاں نے یا رسول اللہ یہ تواڈی امت دیا عورتاں نے جڑے ہار سنگار کر کے حسن اپنا غیر بندیاں نو وکھان گیاں اللہ نے تو مثالی شکل جو عورتاں وکھائیاں نے کہ اپنی امت نو فرما دینا انج دے عمل نہ کرنا انج دے عمل نہ کرنا او عمل کرنا جڑی سیدہ کائنات فرما گئیاں نے سبحان اللہ میرے تے ناراض نہ ہونا کیونکہ میری عادت نہیں ہے میں عادت تو مجبور ہاں نال مثال ضرور لانا ہوندا ہے تے جڑی گل حقیقت ہے میں سنا گیا اللہ اکبر کبیرہ ہمیشہ خطیب دے عالم وہی ہوندا ہے جڑا قوم دی نبض نو پھڑ کے گل کرے اقبال علامہ اقبال قلندر سی او جدوں گل کردا سی قوم دی نبض تے ہاتھ رکھ کے کردا سی ایک نواب نے علامہ اقبال نو دعوت دتی کہن لگا اقبال اج ساڈے گھر تیری دعوت تے تشریف لایا اقبال فرماندے میں جان لگیا مینوں کہندا اقبال اپنے نال اپنے بچیاں نو بھی لے لے فیملی نو بھی لے لے اتنے بڑے بڑے ذمہ دار نواب لوگ آئے ہون گے انہاں دی بھی بچے ہون گے تیرے بھی بچے ہون گے چلو اتنے رل مل کے بیٹھ جاواں گے اللہ بھائی اقبال نے جڑا جملہ فرمایا بے وقوفا تو نواب ہے میں فقیر ہاں فرمایا گل سن لے میں اپنے بچے نو غیر مرداں دے سامنے لے جاواں میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں اقبال ہاں گنہگار ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں ادھے بولے ادھر سارے بولو سبحان اللہ ہاں خدا دے بندے آؤ معراج بھی سناواں گا نال نال غیرت دی گل بھی سناواں گا اللہ میں راتی میں گیا بازار کے اندر یہ اپنے دھوتیاں کی گل کر رہا دوائی لین واسطے گیا نماز عشاء تو بعد ہر دکان کے اندر مینوں رش نظر آئے سمجھ گئے بے شک ہر دکان کے اندر مینوں رش نظر آئے جنہیں غریباں کو ٹی وی نہیں سی وہ باہر چلے گئے جنہاں کو ٹی وی سی ہوگا گھر بیٹھ کے جناب بیٹ بلے تے میچ ویکھے میں دعا کرنا ہاں جنہاں دے کول ٹی وی نہیں اللہ نوں ٹی وی دے وے آگوا بھی تاکہ گھر بیٹھ کے بیٹ بلا میچ ویکھ سکن باہر جان کی ضرورت نہ پوے خدا دے بندیا میں خود اپنے کنی سن کے آیا ہوں جی چھکا بجدا ہے تے ادھر شور مچ جاندا ہے جی چوکا بجدا ہے تے شور مچ جاندا ہے جب رب دے ذکر دی واری آندی ہے پھر خاموش ہو جاندا ہے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ او میں اونچی آواز میں آکھو جی میرا تے آکھدے سی آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ خدا دے بندیا ایک وقت سی مسلمان کافر نال تلوار نال لڑدے سن بے شک وہ ایک وقت سی مسلمان کافران دے نال تلوار نال لڑدے سن اج وقت آ گیا ہے آج بیٹ بلیاں نال کھیڈدے نے میں تیرے کول پوچھنا وا یارا یہ تیرے پیو ماں دا دشمن ہووے تو انہاں نال کھیڈنا گوارا نہیں کردا جے تو کھیڈ ہی لوے تیرا پیو ویکھ لوے تینوں تو مار دیندا بے حیا تو بن گیا بے غیرتا تینوں حیا نہیں آندی ساڈے دشمن نے تو دشمناں نال کھیڈنا ہے بولو سبحان اللہ اے ساڈا دشمن ہے تو دشمناں نال کھیڈنا ہے او یار میں کوئی گال بندہ نہیں کر رہا میں صرف تمہیں ایک گل کر رہا ہوں کافر قرآن دے بھی دشمن نبی دے بھی دشمن خدا دے بھی دشمن اسلام دے بھی دشمن مسلمانہ دے بھی دشمن مسلمانہ دیا عزتہ دے بھی دشمن ساڑھے ملک دے بھی دشمن نے ہاں سچی گا دے بے شک مسلمانہ دے ہر شاید دشمن بے شک اچھا چلو ہر شاید دشمن نے سرکار پھر تو سمجھے بھی واسطے بھی کھڑ جاتے وہ کھیڈن نہ کھیڈن انہوں دی مرضی ایک سوال ہے بھائی
مسلمان کھیڈ رہے ہیں قذافی کیا نے قذافی اسٹیڈیم جدوں لاہور دے اندر بیٹھ کھیڈیا جاتا ہے مسجداں نوں تالے لگ جاتے ہیں جھوٹ ہے حقیقت ہے جڑی نام دا مسجداں نے نوں تالے لگ جاتے ہیں میں کھیڈن تے نہیں جاتا مینوں پتہ سارا ہے اچھا تالے لگ جاتے ہیں تو سائیں دسو جڑا مسلماناں دی مسجداں نوں کھیڈن واسطے تالے مارے جان او کدے مسلمان نے قسم خدا دی کر کے آکھنا مسلمان او ہوندے وعدہ دنیا دی کھیلا ایک پاسے ساری دنیا ایک پاسے میں انی دیر تک رب نوں سجدہ نہیں کراں گا جنی دیر تک میں رب نوں سجدہ نہیں کراں گا کائنات دا کوئی کام نہیں کر سکدا خدا دے بندیا اج دنیا دے کما واسطے عام کھیڈ واسطے رب دی نماز نوں روکیا جا رہا ہے اذان نوں روکیا جا رہا ہے اس رات محفل سجاون دا مقصد یہی ہے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ جی میری دعا ہے اللہ معراج دا صدقہ حضور دی معراج دا صدقہ ساڈے دل نوں مسلماناں والا دل بنائے آمین تسی آکھو گے یار ساڈے مسلمان والے دل کوئی نہیں قبلہ مسلمان والے دل ہیں پر رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نمازوں روزوں قربانیوں حجی وہ سب باقی ہے تو باقی نہیں آخا سبحان اللہ اس دنوں اگر میری گل پہ اعتراض ہوئے الحمدللہ میں اس مسجد کی خدمت کرنا میں اس مسجد کا خادم ہوں تو سب میرے نال رابطہ کر سکتے ہو ذرا کو نہ بولو سبحان اللہ میں عرض پہ کرنا کہ بیبیاں سن چادر پا کے رکھ دیا سن گل سنا دے پر ہوں بی آخری سانو انصاف دیو کیڑا انصاف منگتے تو سانو انصاف سیدہ کائنات دے گئی ہے جڑا سبق سانو سیدہ کائنات دے گئی ہیں بیبیاں میں سبق کافی ہے ہاں حضور دی بارگاہ وچ ایک دفعہ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عرض کر دیا نے ابا جی اے فرماؤ جنت وچ میرے نال کیڑی بی بی جاوے گی حضور نے فرمایا بی بی ہے جو کا گھر فلانی جگہ تے وہ تواڈے نال جنت جائے گی ابا جی وہ دی کوئی خاص نشانی یا کوئی خاص عمل کی فرمایا تھا خاص عمل ہے ایک دن وہ دا شوہر کسی تجارت واسطے چلا گیا کاروبار واسطے اپنی بیوی نو آ گیا کہ اس چوبارے تو تھلے نہ اس چھت تو تھلے نہ جنی دیر تک میں نہ چلا گیا بیوی نے پیغام بھیجیا حضور دی بارگاہ وچ یا رسول اللہ میرا ابا بیمار ہے کہ میں اپنے ابے دی عیادت واسطے جا سکتا کہ میرا شوہر میں اس طرح حکم کر کے گیا ہے حضور نے فرمایا اگر شوہر کا حکم منے گی تیرے واسطے بہتر ہے کی فرمایا بی بی تھلے نہ آئی آخر کار دا باپ مر گیا بی بی نے پیغام بھیجیا یا رسول اللہ میرا ابا مر گیا اور میرے شوہر نے آکھے اس چوبارے تو تھلے نہیں ہونا حضور نے فرمایا کر تیرا ابا مر گئے تیرے واسطے بہتر ہے کہ تو شوہر دی حکم تے عمل کر میں انہاں کو پوچھنا جڑیاں بیویاں بغیر اجازت تو بازار پر جاندی ہیں انہاں دا کی حال ہو سی اچھا شوہر واپس آ گیا
بیوی نے ساری گل سنائی، بیوی کو لے کے حضور کی بارگاہ جا کے سارا ماجرا سنایا۔ حضور نے فرمایا بی بی تیرے عمل کی وجہ تو اللہ نے تیرے والد کی بھی جنت واجب فرما دیتی ہے، تیری کی بھی جنت واجب فرما دیتی ہے، تیرے شوہر دے بھی جنت واجب فرما دیتی ہے۔ تو یہ دسو ایک بی بی عمل کرے، ایک بی بی عمل کرے تے وہ دے عمل کی وجہ تو دو بندے جنت تے جا رہے ہیں۔ جڑیاں وقتانیاں ہون عمل کر جان گیاں رب انہاں دے صدقے نال سارے تے کرم فرما دے گا۔ قبلہ یہ ساڈے ملک دے اندر بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، عریانی ختم ہو جائے تے جناب کم ہو گیا، بہت کیا کم ہو گیا۔ دیکھ لو میری گل، اج بیبیاں دی محفلاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، آواز آئی تھوڑے تک؟ ناراض نہیں ہو گیا، حقیقت ہے میں بڑا کمزور بندہ ہوں، جی تسا ناراض ہو گیا تو پھر میں بھی ناراض ہو جاؤں گا، کیونکہ میں بھی کمزور بندہ، ناراض نہیں ہونا، بڑا دل کر کے گلاں سن لے کو، اساں بھی بڑا دل کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اسی سر تے کفن بنیا ہوا ہے، ویکھو نا کفن، کیونکہ پھر بندہ گالے میں نہیں کرتا، حق کی گل کرنی ہوئے تو پھر اس مالک نال پہلانی پیندی، ذرا اتنا بول سبحان اللہ۔ ساڈے تے ساڈے غوث پاک دا کرم اور انہاں دی نگاہ ہے، ایویں گلاں کوئی بھی کردے، الحمدللہ اللہ دا فضل ہے، فقیراں دا صدقہ دی گل کر رہے ہیں، اور گل سننا صحیح، یہ گلاں اگر اساں تانوں نہیں سنانی ہے تو پھر کون سنائے گا؟ امام عمران خان صاحب سنائیں گے، وزیر اعظم صاحب، اور فرمان کے سویرے پٹرول 70 روپیہ ہو گیا، 170 روپیہ، پھر تساں کی کرو گے؟ کسی کی گل تے نہیں ہونا۔ اج بیبیاں محفلاں پڑھدیاں نے، پرلے محلے تک آواز جاندی بغیر سپیکر تو۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ بی بی اونچی آواز نال قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، اگر تلاوت کرنی ہے تو پھر 4 دیواری میں کرے۔ بی بی اذان بھی نہیں دے سکتی، اذان عورت نہیں دے سکتی، یہ مسئلہ ہے۔ اچھی آواز نہ قرآن، یہ نہیں کہنا کہ کسی عورت قرآن پڑھ ہی نہیں سکتی، عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، اچھی آواز نہ نہیں پڑھ سکتی، آپ نے 4 دیواری پڑھے، گھر میں پڑھے تو باہر آواز نہ جائے، بلکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سورۃ نور کے اندر، اللہ فرماتا ہے لیعلم ما یخفین من، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے پیروں کی آواز جڑے تواڈے پیراں وچ گھنگرو پائے، ساڈی سرائکی گھنگرو آندے جنہاں نوں تساں زیور آندے ہو، پیراں وچ جڑے زیور پائے نے انہاں دی آواز بھی باہر نہ جائے۔ جڑا رب مسلمان دی عورت دے پیراں دی آواز باہر نہیں جان دیندا، کیا مسلمان دی عورت دی آواز برداشت کرے گا؟ اب گوارا کرے گا؟ اللہ عورتوں دیا محفلاں ہون، بیبیاں دیا گھر وچ ہون، ہاں میں کہنا کرو پر آواز گھر تک رہے، باہر نہ جائے، تہاڈی آواز غیر مرد نہ سنے۔ اساں ویکھیا کئی دفعہ دیوار دے پر آواز جا رہی ہوندی، مرد بیچارے وہ گل نہیں کر سکتے، بیبیاں دی اتنی اونچی آواز ہوندی، مرداں دے سپیکر چھوٹے، بیبیاں دے سپیکر ہی بڑے، بختانیاں جو ہیں۔ اچھا ہن مرد عورت کی آواز بھی عورت ہے، حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت اپنے گھر کے اندر اچھی آواز نہ گل بھی نہیں کر سکتی، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا۔ 22 سپارہ کھولو، کیڑا سپارہ؟ 22 سپارہ کھولو، اس وچ آیت پاک نہ ملے میرا سر وڑ دینا، جاؤ اس کو بڑی گل کی ہوئے گی، جھوٹ بہت بڑی گندی بلا ہے،
22 بار اس واسطے دس رہا شروع کے اندر ہی آیت پا کے جے رب تین توفیق دے تے جا کے قرآن کھول لو، آج ہی کھول لو۔ آیت پاک لکھی فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ اے مسلمانوں دی عورتاں، اگر تانوں مجبوراً کی فرمایا مجبوراً غیر بندے نال گل کرنی پے گئی ہے تے فرمایا فلا تخضعن بالقول، اپنے قول کے اندر اپنے بولن کے اندر سختی پیدا کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا، جڑے دل وچ بیماری لے کے آئے، بیماری سمجھ گیا نا، بیماری جڑی دل وچ لے کے آئے، جدوں تو سخت لہجے نال بولے گی وہ بیماری بھی دفع ہو جائے گی، بندہ خود بھی دفع ہو جائے گا۔ میں ایک مسئلہ حل کرنا، اگر بی بی اگر بی بی گھر وچ کر لی شریعت کا مسئلہ ہے، باہروں کسی دستک دیتی ہے، مجبوراً آواز جواب دے دینا، کی کرنا ہے؟ جواب دے دینا۔ بی بی پھر کی کرے؟ لا تخضعن بالقول، اپنے قول کے اندر سختی پیدا کرے، درخت لے جناب بولے، جب بولے گی نا اگلے دے دل میں جڑی بیماری ہوئے گی نا، جہدے بارے قرآن فرما رہے ہیں پیدا نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ میرے مسئلے یاد رکھنا، ایک حدیث پاک سنانا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یارو یہ نہ آکھیا جی سنو معراج نہیں سنایا جی، یہی معراج ہے۔ حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں، جنگ تو واپس آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر دی بیٹی ہے اما عائشہ صدیقہ دی بہن چھوٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضور سواری تے سوار نے، پیچھے جگہ کوئی سی، سواری تے پیچھے جگہ کوئی سی، حضور گھوڑے تے یا اونٹ تے سوار سن، اور میں اسماء میرے پیچھے بیٹھ گیا، کی کر بولو میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ حضرت اسماء عرض کرتے ہیں حضور نہیں میں پیدل آ جاؤں، چلو حضور کے نال نہیں بیٹھے، تسیں دوستو پاک نبی دی ذات ہے، کسی عام بندے دی گل نہیں کر رہا، کسی آج دے مسلمان دی گل نہیں، ولی دی گل کرا تے پھر بھی لوگ منتے ہیں، میں نبی دی گل کر رہا، اور نبی بھی عام نہیں، نبیاں کا امام ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے پیچھے بہو، بی بی فرماتی ہیں عرض کر دیں یا رسول اللہ میں تھوڑے پیچھے نہیں بہتی، اصلاح حدیث وچ نہ ہوئے میری زبان کر دے گا۔ بی بی پاک نے اگے امت نو شریعت سمجھائی کہ اسا جو سکھے نبی تو سکھے، اسا امت نو دسنا چاہتے ہیں کہ غیر و حضور اپنے نے، بعد اللہ جڑا حضور نو غیر آ کے وہ بھی کافر ہو جائے، مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ بی بی پاک نے امت نو دسیا فرمایا نبی دی ذات ہے، ایتھے کوئی غلط گل نہ سمجھا جے، میں آن والی امت نو سمجھا رہی ہوں کہ غیر بندے نال غیر عورت نہیں بہ سکتی، جسم نال جسم لا کے، گل غلط نہیں جی، حدیث پاک ہے۔ میرے دوستو میں تھوڑا جا معراج سنا کے پھر دعا کرنے والا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ ضروری سن کے نہیں، ضروری سن اگے بھی آن گے، جی تمہیں میرے گلا پسند آ رہی پھر اگے بھی آن گے انشاءاللہ۔ حضور کا معراج ہے، جی بندہ جانتا ہو نا رستے میں کئی چیزاں نظر آتی ہیں، واپسی پھر آ کے بیان بھی کرتا ہے یار میں اج یہ نظارے ویکھے نے، اور حضور کی معراج ہوئی 18,000 سال دی ایک رات ہو گئی، 18,000 سال کی گل کر رہا ہوں، میرے کی کتاب پہ حدیث پاک دی
کتنے ہزار سال؟ کتنے غوث پاک کی کرامت سنا چاہو آپ کی بارگاہ دے وچ ایک بندہ آیا آگے حضور ساتھ دے ہو کہ حضور معراج تے گئے ایک رات 18,000 سال دی بن گئی تو کیوں ہو سکتا ہے؟ پر میں تینوں یہ مسئلہ سمجھاواں گا بکریاں چران گیا دریا دے نہان لگ پیا کپڑے باہر رکھے تو جب واپس نکلیا تو جسم کا عورت طرح پڑ گیا عورت کپڑے اگو چرواہا کھڑا سی بکریاں چرا رہا سی وہ کہتا ہے یار میں بکرے کپڑے دے دے انہیں ایک شرط نہ دے مانگا کہ تو میرے نال شادی کرے انہیں کہا ٹھیک ہے اس بندے نے عورت بن گئی کہ عورت نے شادی کر لی چرواہے نا جب بکرے چرا رہے شادی کر لی 18 سال اس دن زندگی گزاری کتنے سال 18 سال زبان ادا کر سکتا ہے 18 سال کے بعد بچے بھی جمے بچے بھی پیدا ہوئے پھر ایک دن نہان واسطے پہلے آیا سی تے پھر آئی بن گئی تے ہن آئی نہان واسطے تے تو نہا لیا تے پھر آیا بن گیا بندہ بن گیا وہ جی پہلے سے سیدھا غوث پاک دی بارگاہ وچ وہ اللہ وچ پالا ایڈی وڈی کرامت دکھائی میں کی ہویا تاثر اللہ سرکار میں تواڈے نال مناظرہ کیتا ہے تواڈے نال بڑی بحث کیتی ہے میں کہتے ہو سکتا ہے 18,000 سال دی رات بن جاوے معراج دی تے تساں فرماندے کنڈی بھی ہلدی سی کنڈی بھی وضو والا پانی بھی جاری ہے جس درخت نو حضور لنگ کے گئے اس درخت نال سرکار دا امامہ ٹکرا گیا اور ٹہنی بھی ہلدی سی جدو حضور واپس آئے ٹہنی ہل رہی سی ایک کیویں ہو سکتا ہے 18,000 سال دی رات بن جاوے میں تواڈے نال مناظرے کردا رہا سونیا ایڈی شان دکھائی من گیا حضور 18,000 سال دی ایک رات وچ معراج کر کے آ سکدے ایک رات 18,000 سال دی بن گئی سونیا میں ان جے سارا کچھ میرے نال واقعہ پیش آیا ہے تے مینوں اپنا مرید چا فرما کسی نو گل یقین وچ نہ آوے تے میرے کو کتاب موجود ہے الحمدللہ اللہ تعالی دا فضل ہے اسا گل کرنے دلیل نہ کیونکہ دلیل نال اس واسطے گل کرنے بعد میں کوئی آکھ ہی دیندا کہ کتھے لکھی گل تے بندہ جھوٹا نہ پڑیا ہاں گل پڑھی لکھی تے سمجھ کے کرنی چاہیے حضور تشریف لے گئے بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی دے وچ 1.25 لاکھ نبی انتظار وچ کھڑے انتظار وچ کھڑے کم و بیش انبیاء سب انتظار وچ کھڑے جبرائیل حضور دے نال نے جبرائیل پیچھے میں سواری تے نہیں بیٹھے حضور سواری تے سوار تھے اس سواری دی اتنی رفتار سی جتنے اس سواری دا اس سواری دی نگاہ جاندی سی اتنے دا پہلا قدم جاندا سی اتنی رفتار سواری حضور نے اس سواری کو مسجد نبوی دے باہر پتھر نال بن دتا جتنے دوسرے نبیاں دیا سواریاں بنیاں ہوئیاں سن حدیث پاک جب میں واضح کر حضرت جبرائیل نے اتوں سواری کھولی پتھر دے اندر سوراخ کیتا اپنی انگل مبارک نال سواری بن گئی جبرائیل کو پوچھا جاوے سونے یہ کی کیتا ہے سواری تے بنی گئی اتنے کہڑے چور آنے سن سوال سمجھ نہیں آ رہی اتنے چور تھوڑا آنے سن اتنے ساری کائنات سنتی پئی اللہ دا حبیب اپنے رب دے دیدار واسطے جا رہے جبرائیل نے دسیا میں سواری نہیں بن رہا جڑے لوگ آخر نہیں نا نبی جبرائیل نبی دا شاگرد ہے جبرائیل نبی دا استاد ہے میں انہوں نے سمجھانا چاہنا
کہ ہمیشہ شاگرد استاداں دیا سواریاں بنتے نے تے استاد شاگرداں دی سواری نہیں بنتے. اچھا دوسری گل جبرائیل نے دسیا کہ میں سواری نہیں بن رہا 14ویں صدی دے مولوی دا منہ بن رہا. ہاں ڈا کے مولوی بکواس کرے حضور دے بارے. اج لوگ کیا آختے ہیں کہ جبرائیل حضور دا استاد سی. بہنی دیا تینوں کی نے دسیا استاد سی. جبرائیل حضور دا استاد سی. ایک دن حضرت صابر پیا سرکار آپ فرماتے ہیں ایک دن میری ککھاں دی کلی چ اللہ دے حبیب تشریف لے آئے. میری دعا ہے اللہ سب کے گھر محبوب خدا تشریف لے آئے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف حضور غسل خانے کے اندر تشریف لے کے گئے نے. سرکار وضو بھی فرما رہے ہیں نال فرماتے ہیں لبیک 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 نصرتا 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 میں حاضرہ میں حاضرہ میں حاضرہ جا تیری مدد کی جا تیری مدد کی جا تیری مدد کی. جب حضور فرما کے وضو فرما کے باہر آئے نے حضرت ام میمونہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ غسل خانے کے اندر کوئی تواڈے نال بندہ سی جڑا تواڈے نال گلاں کر رہا سی. آپ نے فرمایا نا نا میرے نال بندہ نہیں سی. یا رسول اللہ پھر تساں کیوں فرمایا لبیک لبیک نصرتا نصرتا. حضور نے فرمایا میرے کول تے کوئی نہیں سی مکے وچ ایک بندہ کھلوتا سی کافراں نے اودے توناں تے حملہ کیتا ہے. میرا صحابی تے میرا غلام سی اونے مکے وچوں مدینے وچ مینوں پھکاریا ہے. شروع ہو رہی ہے ذرا بولو سبحان اللہ. نہیں پریشان نہیں ہونا توجہ فرمانا. حضور نے فرمایا مکے وچ میرا ایک غلام کافراں دا ستایا ہوا مینوں آواز دیندا یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یا رسول اللہ میرے تے نگاہ کرم فرماؤ. میں ایتھوں نو آکھیا ہے لبیک میں نصرتا جا تیری مدد کی تھی جا تیری مدد کی تھی. اے خدا دے بندے آؤ جے مدینے وچوں نبی مکے والیاں دی آواز سن سکدا ہے اپنے غلاماں دی محبتیاں وچوں بھی آواز سن سکدا. اللہ اکبر کبیرہ. ہن او میں گل سنان لگیا ہاں. حضرت صابر پیا فرماندے ایک دن میرا حبیب میرے گھر تشریف فرمائے. میری ککھاں دی کلی وچ اللہ دے حبیب تشریف فرمانے. نال جبرائیل بھی نے نال جبرائیل دربانے. او فارسی دے اندر شعر میں او سنایا ہے امروز شاہ مہمان شدست مارا جبریل با ملائک دست مارا. فرمایا میری ککھاں دی کلی وچ اللہ دے حبیب تشریف فرما سن. نال جبرائیل سن. جبرائیل دے نال 70,000 فرشتے سن. خدا دے بندیا جے جبرائیل جے اللہ دے حبیب کئی 100 سال بعد حضرت صابر پیا دی گلی وچ آن
انہاں دے گھر کرم فرماون تے نال جبرائیل دربان بن جاون تے مسجد اقصی وچ حضور تشریف فرما رہے. میں پھر شعر سنانا پھر اسے موقع اسے پھر کرتے آنا. عرض کی تی جبریل قدمان چمکے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری لئی ہے پراغ لایا واگاں پھڑن لو غلام آ گیا. جدو مسجد اقصی پہنچے محمد پیارے تو جبرائیل نے فرمان نبیان کیتا. صفا سیدھی کر لو امام آ گیا ہے. سیدھی کر لو امام آ گیا ہے. جبرائیل نے حضور نے بعد ایک دس کو پڑھیا. حضور نماز پڑھاؤ مصلی امامت کے کچھ اصول ہوندے کی ہوندے کچھ اصول ہوندے. ویکھیا جاندا ہے علم دے اندر کیڑا زیادہ ہے جی علم وچ برابر ہے. پھر ویکھیا جاندا ہے عمل وچ کیڑا زیادہ ہے جی عمل وچ برابر ہے. پھر ویکھیا جاندا ہے حسن وچ کیڑا زیادہ ہے یہ حسن وچ سارے برابر نے. یوسف علیہ السلام بھی بڑے سونے سن. یوسف علیہ السلام کھڑا کیوں نہیں کیتا؟ تو خدا دے بندیا اللہ دے حبیب فرماندے میں نال گل بھی کرتا جا 11 بجے دعا ہوئے گی انشاءاللہ. روکنا بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ 11 بجے دعا ہوئے گی. لنگر شریف کا اہتمام کیتا گیا سب دوستاں واسطے. یہ نہ سمجھا جی میں تمہیں کوئی لالچ دے رہا. لالچ نہیں معافی لالچ نہیں قسم خدا دی لالچ نہیں نہ کوئی لالچ. لنگر شریف لالچ نہیں. تساں سارے کھا کے یار بھکھا کرو کوئی نہیں آتا. حقیقت ہے جھوٹ نہیں. عام اکثر نات خان میں آتے خطیب بھی آتے وہ لنگر کھان نہیں. کوئی لنگر کھان نہیں ہے. کوئی بھکھا نہیں. جیڑا بھکھا ہے سرکار دے ذکر دا بھکھا ہے. جیڑے آئے نہیں سرکار دا ذکر سننا آئے نہیں نہیں رات جاگتا کوئی نہیں. ہاں جی خیر توجہ. ہن حسن دے اندر تے یوسف علیہ السلام بڑے سونے سن. ایک دن حضور دی بارگاہ وچ کسی صاحب عرض کیتی یا رسول اللہ تساں زیادہ سونے ہو یا ہاں تساں بھی سونے ہو تو تہاڈے یوسف بھائی کتنے سونے سن. حضور نے فرمایا یوسف میرا بھائی یوسف علیہ السلام بڑا سونا سی پر انہاں دے چہرے تے سی صباحت کی میرے چہرے تے ہے ملاحت. صباحت کا مطلب ہوتا ہے تیز تے چمکدار. سورج نکلا ہوئے تو کوئی اکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا. اکھ کھول کے دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا. جو 14ویں کا چند چڑھیا ہوئے تو سارے ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے ہیں کیونکہ چند خود بھی روشن ہوتا ہے سارے جہان کو روشن فرما دیتا ہے. اچھا حضور نے فرمایا چہرے یوسف کے چہرے تے ہے صباحت میں محمد کے چہرے تے ہے ملاحت. یا رسول اللہ صباحت تے ملاحت کا کی مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا صباحت وہ ہوندی جی تیز تے چمکدار ہوئے جے دیوال کو ٹک ٹکی لگا کے ویکھ نہ سکے. صحابہ فرماندے حضور دا چہرہ سی ملاحت جڑا یوسف پر ویکھدا سی نظر ٹکا نہیں سکدا سی. جڑا پاک محمد وال ویکھدا سی ویکھ کے پھر جا نہیں سکدا سی. اور تساں آکھو کہ جی ابو جہل نے بھی ویکھیا ہے ابو لہب نے بھی ویکھیا ہے بڑے بڑے کافراں نے ویکھیا ہے. انہاں ویکھیا نہیں. جنہاں ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں ایویں آخدے موضوع. جنہاں ویکھ لیا وہ تے بولدے ہی نہیں. جی اللہ نال بولو سبحان اللہ. آدم علیہ السلام بھی عمر پڑے حضرت نے آدم علیہ السلام کو کھڑا کیوں نہیں کیتا حضرت جبرائیل نے؟ وہ جانتے سن اول بھی یہی نبی ہے آخر بھی یہی نبی ہے. کیونکہ پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے یوں ہنس کے جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری بتلاؤ تو صحیح کہ عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر کہ ہوتا تھا سر عرش طلوع ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد وہ دوبارہ 72,000 سال میں نے دیکھا
وہ تارا، یہ سن کے مصطفیٰ نے فرمایا جان سکو گے وہ تارا؟ اگر دکھاؤں تو پہچان سکو گے۔ یہ کہہ کے مصطفیٰ نے سر سے امامہ جو اٹھایا، پیشانی رسول میں وہ تارا نظر آیا۔ کبیرہ جب حضور نے پیشانی مبارک امامہ اٹھایا، جبرائیل نے دیکھا وہ تارا، عرض کی تھی قسم ہے اس ذات دی جس نے تانوں برحق نبی بنا کے بھیجے ہے، سوڑیا یہ وہی تارا ہے جڑا میں 70,000 سال بعد ویکھدا سا تے 72,000 مرتبہ ویکھ چکیا، 72,000 مرتبہ ویکھ چکیا ہاں۔ میرے دوستو پھر حضور نے سارے نبیوں نوں نماز پڑھائی، نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ پاک نبی نے نماز لی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ پڑھی، سارے نبی پیچھے چپ، حضرت آدم بھی چپ، حضرت شیش بھی چپ، حضرت نوح بھی چپ، حضرت یعقوب بھی چپ، حضرت یوسف بھی چپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چپ، سارے نبی چپ نے کسے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تساں کدے پڑھیا تے مینوں وکھا دیو، اس دا مطلب اے اگے پڑھنا نبی دی سنت ہے، پیچھے نہ پڑھنا 1.25 لاکھ نبیاں دی سنت ہے۔ اگے پڑھ لینا پاک نبی دی سنت ہے، پیچھے نہ پڑھنا سارے نبیاں دی سنت ہے۔ میرا پاک نبی سجدے وچ ہے، سارے نبیاں دا سر میرے نبی دے قدماں وچ ہے۔ فرمائی سارے نبیاں تقریر کی تھی، میرے پاک نبی دی باری آ گئی، حضور نے بھی خطاب فرمایا ہے، بس کل اختتام والا رہی ہے، توجہ فرمانا، پہلے آسمان تے بھی نبی، دوسرے آسمان تے بھی نبی، تیسرے آسمان تے بھی نبی، چوتھے آسمان تے یوسف علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اللہ نے بٹھایا، فرمایا یوسف میں تینوں بڑا حسن دیتا ہے، پر جے دے حسن دا حصہ تینوں ملیا ہے، اج اس نبی دا بھی دیدار فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان تے بٹھایا گیا، اے موسیٰ تو آخدا سی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا وا، میں تینوں آخدا سلام ترانی تو مینوں نہیں ویکھ سکدا، جے اج مینوں ویکھنا چاہنا ہے میرے حبیب نوں تک لے، جے میرے حبیب نوں تکدا جاویں گا ایویں سمجھی میں رب قدیر نوں تک رہا واں۔ کبیرہ مدار ہے جدوک نال بول سبحان اللہ۔ ہن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی گل سنا رہے ہیں، توجہ فرمانا، پہلے یوسف علیہ السلام دی سنانا۔ یوسف علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا ہے یوسف اس مقام تے بیٹھ جا، تینوں ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹائیاں نے، پر میرا حبیب اور آ رہا ہے جنوں ویکھ کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کی، جے میرے حبیب نو ویکھ لیندیاں مصر دیاں عورتاں گردناں کٹا دیندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصر دیاں عورتاں یوسف علیہ السلام نو تکیا ہے، عورتاں نے انگلیاں کٹا دیتیاں، بلال ورگیاں نے گردناں کٹا دیتیاں۔ بیویاں جڑیاں ہوندیاں نے چھوٹے دل دیاں ہوندیاں نے، مرداں دے دل پہاڑ ہوندے نے۔ بیوی دا کسے تے عاشق ہونا بڑی گل نہیں، مرد دا مرد تے عاشق ہو جانا کی بڑی گل ہے۔ ہاں گل غلط ہے، گل صحیح ہے، میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت فرماندن، آپ فرماندن کبھی بن کے مجنوں پھرا تو ہے صحرا، کبھی لیلہ دل ربا بن کے آیا، کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ، کبھی یوسف مہالکا بن کے آیا، کئی گل کھلے تھے مگر اس چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یوسف علیہ السلام نو
صرف مصر دیاں عورتاں ویکھے آئے او اپنی انگلیاں کٹ بیٹھیاں سرکار دی انگلی نو ویکھ کے جن دو ٹکڑے ہو گیا حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر اللہ کے حبیب تشریف لے گئے آگے مقام آ گیا کیڑا مقام ہے سدرۃ المنتہا سدرہ معنی ہے بیری لفظ سدرہ کا کی مطلب ہے بیری اور ایک گل وچ رہ گئی پہلے حضور نے بیت المعمور دے اوتے نماز پڑھائی جیڑا بیت المعمور ہو جگہ ہے جویں ساڈا کعبہ ہے ایویں فرشتیاں دا او کعبہ ہے فرشتے ہر وقت انہاں طواف کرتے ہیں اس کعبے دے اوتے او کعبہ ہے جڑا کعبہ ہن مکے وچ ہے نا اس کعبے دی صحت وچ اوتے کعبہ ہے حضور نے بیت المعمور دے نماز پڑھائی تے غوث اعظم فرماندے میں بھی نماز پڑھی تے میرے پیر مریداں نے بھی سارے حضور دے پیچھے نماز پڑھی تساں سوال کرو کہ یہ کتوں کڈ لیا ہے تو آپ بھی گل کر رہے ہیں نہیں بابا نہیں میرے کو دلیل ہے سرکار فرماندے پاک نبی فرماندے حضرت آدم تو لے کے حضرت آدم تو لے کے قیامت تک انہاں نبیاں دی امتاں تے میری ساری امت نے میرے پیچھے بیت المعمور دے نماز پڑھی ہے تے اوتے تے تساں بھی سی تے میرے ورگا بھی سی نکما کئی سن اتنے نیک لوگ تھے کئی اللہ تعالیٰ یہ میں جی روایت سنا رہے صحیح ہے حضور نے فرمایا نبیوں نے مسجد اقصی وچ نماز پڑھی سب امتیاں نے میرے پیچھے نماز پڑھی بیت المعمور دے اچھا اور سدرۃ المنتہا ہے ایتھے جبرائیل دی انتہا ہے اگر جبرائیل ہاتھ چکنے وہ سونیا میں اگے نہیں جا سکتا میں اگے نہیں جا سکتا حضور نے فرمایا جبریل کیوں یا رسول اللہ جی اگے جاواں تے میرے پر سڑ جان گے کی سڑ جان گے میں اگے نہیں جا سکتا میری اجازت ہی نہیں جان دی ایک رات معراج دی ہے ایک رات ہجرت دی ہے ہجرت والی رات صدیق اکبر سی حضور نال معراج والی رات جبرائیل امین سی حضور نال اچھا صدیق عرض کردا سہی تساں ایتھے تشریف رکھو میں غار میں جانا تے غار صاف کرنا کوئی موزی چیز تمہیں تکلیف نہ دے جبرائیل آندا جے میں اگے گیا تے میرا نقصان ہو جاسی صدیق آندا سونیا میرا بھاویں ککھ نہ رہے تینوں نقصان نہ ہوئے میں جان دے جبرائیل کہے صدیق کہے میرا ایمان یہ آخر ہے جبرائیل لکھاں کروڑا سلام عظمت والے احترام والے ساڑھے واسطے انہاں دی عزت ساڑھے واسطے جبرائیل آدم سونیا میرا موڑ آ گیا ہے جبرائیل آدم میرا موڑ آ گیا ہے حضرت صدیق آدم سونیا میرے جان دے میں غار صاف کرنا اس کا مطلب ہے غار وچ صدیق نے حضور نو نہیں چھڑیا ہجرت والی رات صدیق نہیں چھڑ رہا معراج والی رات جبرائیل عرض کردا ہے سونیا اگے ساڈا موڑ آ گیا ہے اگے اساں نہیں جا سکدے اس کا مطلب ہے جبرائیل موڑ دا ساتھی ہے صدیق اکبر توڑ دا ساتھی ہے جبرائیل موڑ دا ساتھی ہے صدیق اکبر توڑ دا ساتھی ہے انشاءاللہ میری زندگی رہی تہاڈی زندگی رہی تے پھر جمعے والے دن اتھوں ہی شروع کریں گے رب دا دیدار کیویں ہویا پھر حضور واپسی کیویں تشریف لے آئے میرے دوستو 50 نمازاں تے تساں سنتے رہندے مل گئیاں سن تے 50 مل ہی جاندیاں مثال دے
وہ پاک ذات ہے، نشان سبحان اللہ۔ میں گل کر رہا ہوں جی ملی جاندی ہیں بابا جی تساں تے پھر گھر ہی نہیں جانا سی، تساں اتنے تشریف رکھ رہی سی جی ابلا یہ 5 نمازاں ملیاں نے، 5 مہینے دے روزے معاف ہوئے نے جی، بہت زیادہ فرائض معاف ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب کے امتیو، ہر نماز پڑھو گے 1 نماز دا ثواب، چھوٹی مسجد وچ نماز پڑھو گے جتھے جمعہ نہیں ہوندا اتھے 5 نمازاں دا ثواب، مسجد مرکزی ہوے جامع مسجد ہوے جتھے جمعہ ہوندا ہوے اتھے نماز پڑھو گے تو 500 مسجد دا ثواب، 500 نمازاں دا ثواب دیواں گا۔ اقصی مسجد بیت المقدس اتھے نماز پڑھو گے 50,000 نماز دا ثواب۔ ہاں معاف کرنا، مرکزی مسجد وچ نماز پڑھو گے روایات میں آتا ہے کہ 25,000 نمازاں دا ثواب ملے گا۔ پھر مسجد نبوی وچ نماز پڑھو گے 50,000 نماز دا ثواب، جڑی حضور نے رکھی نماز، جڑی نی حضور نے رکھی مسجد دی۔ کعبے وچ نماز پڑھو گے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے۔ مسجداں دی فضیلت بیان کیتی گئی ہے۔ اساں مدینے چلے جانے اپنی مسجد چ نہیں آؤندے، ذرا ذوق نہ کرو سبحان اللہ۔ ہاں دوسری گل، موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی آندے رہے ربی آرینی، اللہ مینوں دیدار کرا، گواہ دی لن ترانی، ہرگز تو مینوں نہیں ویکھ سکدا۔ اتھوں گل میں شروع کیتی سی ہے نا جی، جنہوں یاد ہے بولن، اتھوں ہی گل شروع کیتی سی، مینوں تو نہیں ویکھ سکدا۔ یا مولا کون ویکھے گا؟ فرمایا وہ ویکھے گا جڑا ستا تے بستر تے ہوئے گا۔ جبرائیل نو آکھاں گا جا جبرائیلا میرے محبوب نو آکھ رب تیری ملاقات کا اشتیاق رکھیں گے، رب تیری ملاقات کا شوق رکھیں گے، اس واسطے اپنا جانا